بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مرنے والے کی قبر میں پہلی حرکت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے بارے میں فرمان مبارک سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفنایا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالی نے عذاب دینے کا ارادہ فرما لیا ہو اس مردے کو عذاب ضرور ملے گا، چاہے وہ قبر میں دفن کیا گیا ہو، یا اس مردے کو درندوں نے کھا لیا ہو، یا اس مردے کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ اس بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ کچھ یوں بیان فرماتی ہیں۔ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھیں، جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس تشریف لے آئے، دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظوں میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے مرنے والے کے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں فرما اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک اور پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو باقی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے جا رہے تھے تو آپ نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بالکل اسی طرح سے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہو اس وقت میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف حفاظت کرتی ہے اور روزہ اس کی دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے والا ہو۔
پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پاک شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لوگے۔ پھر پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس پاک شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اس پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ رب العالمین کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا یہ کون ہے۔ پھر ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا، اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوا تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی اللہ رب العالمین آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا، آپ پانچوں وقت کی نماز میں آپ عذاب قبر سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے اور رو رو کر آپ کے آنسو مبارک زمین پر نالیاں بنا کر چلتے تھے، اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے، نہ 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عذاب قبر، عذاب حشر، سب عذابوں سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں اپنے حفظ و امان